اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 101۔ آیت نمبر 101 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہی آسمانوں اور زمین کا جاننے والا ہے۔ اللہ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جب کہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ اللہ ہی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اسی کی عبادت کیا کرو اور وہی ہر چیز کا کام کرنے والا ہے، کارساز ہے اللہ ہر چیز کا۔ آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے، اور وہی بہت باریک بین باخبر ہے۔ باریک بین بدو سب سے چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھ لے سکتے اللہ تعالیٰ، جیسا چمٹیوں کے نشانے ختم جو رہتے وہ تک بھی دیکھ سکتے اللہ، تو اس کو بولتے ہیں باریک بین، سب سے چھوٹی چیز کو دیکھ سکتے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بینی کے ذریعے پہنچ چکے ہیں، جو دیکھا کرے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو اندھا رہے گا یعنی نہیں مانے گا وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا، اور میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں۔ آیت نمبر 105 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنی آیت صاف بیان کرتے ہیں کہ وہ کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اور ہم اس کو دانش والوں پر ظاہر کر دیں، یعنی انٹیلیجنٹ جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں پر، دانش مند۔ آیت نمبر 106 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ خود اس پر چلیں جو آپ کو وحی کیا جاتا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کریں۔ آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر مختار ہے۔ آیت نمبر 108 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کو برا نہ کہا کرو جن کی اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اللہ کو برا کہیں گے اپنی جہالت کی وجہ سے حد سے آگے نکل کر۔ اسی طرح ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے لوگ حد سے آگے بڑھ کے اللہ کے خلاف برا بولیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے، سو وہ ان کو بتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ان لوگ جو کرتے کر لیں دیجئے، آخر میں ان لوگوں کو اللہ کے پاس ہی جمع ہونے کا ہے بول کے اللہ پاک فرما رہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان منکرین یعنی انکار کرنے والوں نے اپنی قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، اور تم کیا شعور رکھتے ہو کہ وہ نشانیاں جب آ جائیں گی تو وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لوگ بولتے تھے کہ نشانی کہاں ہے، نشانی نہیں آئی، تو لوگ شعور بھی رکھتے، لوگوں کا احساس بھی نہیں ہے نشانیاں آ گیا بول کے اس چیز کا، اور اگر لوگوں کو نشانیاں دکھا بھی دیے تو وہ لوگ جو ہے سو پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، منکرین جو رہیں گے، انکار کرنے والے وہ لوگ۔ آیت نمبر 110 میں اللہ پاک فرماتے ہیں 110 میں، اور ہم بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ اس پر پہلے ایمان نہ لائے تھے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں ہی حیران رہنے دیں گے، ان لوگوں کی سرکشی، ان لوگوں کی بدماشی میں چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ، اور ان لوگوں کے دلوں کو نگاہوں کو پھیر دیں گے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے بات بھی کر لیتے، اور ہم کل معجزات بھی ان کے روبرو جمع کر دیتے تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا تو دوسری بات ہے، لیکن
ان میں اکثر جہالت ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو سارے معجزات دکھا دیے، فرشتے آئے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجا دیے، مردوں کی ان سے بات کروا دیے، سارے معجزات بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھا دی اور لوگوں کے سامنے روبرو کرا دیے سارے معجزات سے ان لوگوں کو، تو بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، مگر وہ لوگ لے کے آ جائیں گے جن کو اللہ چاہ رہا کہ وہ لوگ ایمان لے کے آنا۔ اور اس کے سوا دوسرے جو سو کوئی بھی لوگ جو سو اکثر جہالت کی باتیں کرتے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر ایک نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کر دیے تھے، کچھ آدمی کچھ جنات، جن میں سے بعض دوسرے بعض کو چکنی چپڑی یعنی پیاری باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں، چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں یعنی پیاری پیاری باتوں کا ڈالتے تھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو ان کو چھوڑو جو افطرا پردازی یعنی زبان بازی کر رہے ہیں، کرنے دیجئے۔ جو لوگ بھی زبان چلا رہے زیادہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، زبان چلا لیں دو۔ آیت نمبر 113 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ اس لیے یہ کر رہے تھے کہ ان کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اس طرف مائل ہو جائے اور اس کو پسند کر لے اور مرتکب ہو جائے ان کاموں کے جن کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 114 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تو پھر کیا میں اللہ کے سوا دوسرا کوئی منصف تلاش کروں جب کہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب یعنی کلیئر کتاب نازل کی ہے، اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے برحق ہے، تو شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ آیت نمبر 115 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور عدالیت کے اعتبار سے کامل اور پورا ہو گیا، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 116 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر آپ اطاعت کرنے لگیں اکثر ان کی جو دنیا میں ہے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، وہ بے بنیاد خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل خیاسی باتیں کیا کرتے ہیں، بیکار باتیں کیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 117 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ آیت نمبر 118 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں سے کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کے احکام یعنی انسٹرکشنز پر یقین رکھتے ہو تو۔ آیت نمبر 119 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو تم کو روکتی ہے کہ وہ چیز بھی نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہے، جبکہ اللہ نے صاف بتا دیا ہے کہ کون سی چیز تم پر حرام ہے اور وہ بھی سخت ضرورت کے وقت حلال ہے۔ اور بلا شبہ بہت سے آدمی اپنے غلط خیالات پر بکی کسی سند یعنی سرٹیفکیٹ کے گمراہ کرتے ہیں، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ بعض لوگ ہیں جو لوگ بولتے لوگوں کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں رہتا، اس کے بغیر بھی جو سو لگا کوئی پروف نہیں رہتا، اس کے بعد بھی لوگ جو سو غلط خیالاتی باتیں کرتے لوگوں کو جو سو کیا چیز کھانا حرام ہے کیا چیز حلال ہے اس کے بارے میں جو سو کنفیوز کرتے لوگوں کو، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کلیئر انسٹرکشنز دے چکے ہیں کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے، اور حرام چیز بھی جو ہے سو سخت ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ حلال کر دیا، اس کو بھی جب سخت ضرورت ہے انسان کو اس چیز کی۔ تو آیت نمبر 120 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، جو گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے برے کام کی سزا جلد ملے گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔